بھٹی صاحب، عظمیٰ بخاری صاحب اتنی پریشان کیوں ہیں؟ جو منظر نامہ نیائی صاحب نے پیش کیا، چلو اس کو بھی جوائن کر لیتے ہیں، میرے انالیسس کے ساتھ بھی جوائن کر لیتے ہیں، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ اتنی پریشان، ان کو تو پریشان ہونا نہیں چاہیے. یہ 71 کی ٹریجڈی یاد کرتے پھر رہے ہیں. یہ تو جیتے ہوئے بھائی، مقابلہ کوئی نہیں ان کا. تو کر رہے ہیں. کامران بھائی، سب سے پہلے تو وہی عثمان ڈار کے گھر اور ان کی اہلیہ، ان کی بہنیں، ان کے بچے اور خاص طور پر والدہ، اور یہ دوسری مرتبہ دروازہ ٹوٹا، دوسری مرتبہ پولیس نے گھر پہ دھاوا بولا، اور جس طرح ایک ماں اور جس طرح وہ ایک 5 منٹ کی وہ ایک آڈیو کلپ چل رہا ہے، جس طرح وہ اندر سے چیخ پکار کر رہے ہیں، اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ مت توڑیں دروازہ، اور جس طرح بچے رو رہے ہیں، اور جس طرح وہ عورتیں رو رہی ہیں، خدا کے لیے نہ کریں. یہ آپ عثمان ڈار نے جو کیا ہے آپ بالکل کریں، عمر ڈار نے جو کیا ہے آپ بالکل کریں، اور اگر گھر کی تلاشی آپ نے لینی ہے تو آپ کچھ تو خوف خدا کریں. اور پہلی مرتبہ بھی عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ بڑی بدتمیزی ہوئی جب پہلی مرتبہ آئے، اور بڑی نہ صرف ہراسمنٹ ہوئی ان کے ساتھ، ایک 70-75 سالہ ماں، اس کی ہراسمنٹ ہوئی، اور اتنی بدتہذیبی اور بد تہذیبی اور گھٹیا پن ہوا کہ جس کا میں ادھر ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ نہ کریں. دوسری بات بھائی جان، عظمیٰ بخاری کیوں پریشان ہیں؟ وہ ہونا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، ویسے تو پریشانیوں کے دن گئے. اور دوسری بات، اکیلے ہیں، ریس اگر اکیلی ریس میں بھی انہوں نے سیکنڈ آنا ہے یا تھرڈ آنا ہے تو وہ ان کی مرضی ہے. تیسری بات، لیکن اس بے مقصد اور بورنگ موضوع سے ہٹ کے آپ کی 2 منٹ اجازت لے کے، میں ٹرمپ اور عمران خان بڑی اکٹھی چیزیں ہیں، سملر چیزیں ہیں، بڑی سملر چیزیں ہیں ٹرمپ اور عمران خان کی، نو ڈاؤٹ. یعنی پہلے امریکی صدر ہیں جن پر اس طرح کے الزامات لگے اور اس طرح کی ان کی گرفتاری ہوئی. اب ذرا دیکھیے کہ ان دونوں کی کتنی چیزیں ملتی جلتی ہیں. عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، دونوں اپنے سے مضبوط پارٹی یا امیدوار کو ہرا کر اقتدار میں آئے. دونوں نے سٹیٹس کو توڑا، دونوں اپنی زندگی میں متنازع اور سکینڈلز میں گھرے رہے. دونوں نے اپنے شعبے میں کامیاب ترین تھے، یعنی وہ کھیل میں تھے اور وہ بزنس میں تھے. دونوں کی ایک سے زیادہ شادیاں، دونوں کی ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں رہی. دونوں اپنے بیانات کی وجہ سے مشہور، دونوں میڈیا کی ڈارلنگ، دونوں اقتدار میں آ کے میڈیا سے لڑے اور بلکہ روز لڑے. دونوں کی سٹرینتھ ہے سوشل میڈیا، دونوں ٹویٹر کے بادشاہ، دونوں مستقل مزاج مضبوط اعصاب کے مالک، دونوں الیکشن میں ہارنے کے بعد الیکشن کے دھاندلی کے الزام لگا چکے. دونوں نے اپنے اقتدار میں نکلنے کی وجہ سپر پاور کو بتایا، ایک نے امریکہ ایک نے روس کو. دونوں کی وجہ سے معاشرہ سیاسی طور پر تقسیم ہوا، دونوں کی وجہ سے میڈیا تقسیم ہوا. دونوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو ایک لمحہ بھی چین نہیں لینے دیا. دونوں سے سیاسی گالیاں دی ہیں مخالفین کو، دونوں پر نفرتیں بانٹی ہیں. دونوں پر حساس معلومات ظاہر کرنے، مطلب دونوں کے گھر حساس ڈاکومنٹس کے لیے ایک کے گھر چھاپے پڑے اور ایک کیس بھگت رہا ہے. دونوں بیانیاں بنانے کے ماہر، دونوں چمک کی لڑائیاں لڑنے کے ماہر، دونوں پر فرد جرم ایک میں تو زیادہ ہو چکی ہیں. جی میں ایک 2-4 بڑا خوبصورت فکرہ آپ بولتے ہیں یہ درمیان میں. اچھا، دونوں گرفتار ہو چکے ہیں، ایک گرفتار ہیں. دونوں کے نعرے عظمت پر مبنی ہیں، ریاست مدینہ اور عظیم امریکہ. دونوں عورتوں کے سکینڈلز میں رہے، دونوں پر کرپشن الزامات، اور مزے کی بات سنیں کہ دونوں توشہ خانہ سکینڈلز میں. دونوں اگلے الیکشن کے لیے پاپولر، دونوں کی سیاست خطرے میں، دونوں اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں لڑ رہے. دونوں نے اقتدار میں آ کر بار عہدیدار بدلے، اور آخر 2 جملے کہ دونوں ایک دوسرے کو، کہنا یہ چاہتا ہوں بھائی جان پوائنٹ جو آپ کو، دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کریں. دونوں میں یا مجھے سب پتا ہے یا اپنی ذات کی عظمت کے سیر میں گرفتار. دونوں کے حامیوں نے ملکی عمارتوں پر حملہ کیا، دونوں پر سنگین الزامات، دونوں کے حامیوں نے غداری کے سنگین الزامات، پوری دونوں بات کی کیا کریں نفرت یار. محبت، اور دونوں اپنی کہی باتوں سے مکرنے والے. تو اب دعا یہی ہے کہ ٹرمپ صاحب وہ نہ ہو جائیں جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں، اور ہمارے عمران خان صاحب وہ نہ ہو جائیں جو ہمارے ٹرمپ صاحب ہیں.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عجیب و غریب یعنی امریکہ میں عجیب و یار غریب یہ نواز مناظر شریف صاحب کا دیکھنے کو دور ملے، چل رہا ہے، ان پہ پاکستان بات میں کریں. 9 آپ مئی کہاں ٹرمپ کو اور عمران خان کو لے کے بیٹھ گئے ہیں؟ نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے لگے، ان کو مبارکباد دیں. آپ پتہ نہیں کن چکروں میں بیٹھے یار بھٹی صاحب. جی میں ایک منٹ رکیے گا. میں میرے پیارے محبوب قائد، آپ کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا، آج تو اشتہار بھی چھپ چکا ہے کہ اپنی نااہلی ختم کراؤ، ہمارے پاس آؤ. تو یہ آخری حربہ بھی، آخری ایک فارمیلٹی بھی پوری ہوئی. آپ کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے سے پہلے میری طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد. ٹھیک ہے.